لوگوں ہو سکتا ہے آنے والے سال ہم تمہارے درمیان رہیں یا نہ رہیں، لیکن سنو مسلمانوں، سنو میرے صحابیوں، سنو، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، تھامے رہنا۔ اگر تم پکڑے رہے تو تم کامیاب رہو گے، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، اگر تم اسے چھوڑ دیے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت، اسے پکڑے رہنا، تھامے رہنا، قربان جاؤ۔ میرے بچوں آج عالم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا اگر تم اسے پکڑے رہے تو ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو کوئی قوم تمہارے مقام کو نہیں سمجھے گی، تم کٹے جاؤ گے، پیسے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ آج عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے قرآن سے دوری بنا لیا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سنت سے ہم کوسوں دور ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے فلسطین کے نوجوانوں کو، میرے بچوں ایمان دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ او ایمان دیکھو، مستفیض الرحمان بنگلہ دیش کا کھلاڑی، آئی پی ایل ابھی کچھ دن پہلے آئی پی ایل ختم ہوا، کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا، وہ چنئی ٹیم سے کھیلتا ہے۔ یہاں لوگوں ہے جو ڈریس پہن کر کرکٹ کھیلنا، وہاں شراب کا لوگو تھا، شراب کا لوگو۔ مستفیض الرحمان نے منع کر دیا، بورڈ سے کہا کہ بھائی اس ڈریس کو پہن کے ہم نہیں کھیل سکتے۔ بولا کیوں نہیں کھیل سکتے؟ تو قربان جاؤ، اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، میرے مذہب میں شراب حرام ہے، ہم شراب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ کہا کہ 2 کروڑ کٹ جائیں گے، بولا 2 کروڑ کٹے کہ 5 کروڑ کٹے ہمیں پرواہ نہیں ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم شراب کا پرچار کر کے پیسے کمائیں۔ نہیں پہنی، نہیں پہنی، نہیں پہنی۔ ایمان اسے کہتے ہیں میرے بچوں، کب اپنے ایمان کو تم مضبوط کرو گے؟ اللہ جب سوال کرے گا کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ تو پوچھے گا، زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہوگا، اس گھمنڈ گمان میں مت رہو۔ اللہ حساب لے گا، جوانی کس کام میں گزاری، زندگی جو میں نے تمہیں دی کس کام میں گزارا، کس میں لگایا، جوانی کس میں لگائی؟ کیا جواب دو گے؟ ایمان دیکھنا ہے۔ فلسطین کے نوجوانوں کا دیکھو، ہماری ماں کا دیکھو، وہاں کی ماں کو دیکھو، ہماری بیٹیوں کا دیکھو، ہماری بہنوں کا دیکھو، ہماری بچیوں کا دیکھو، قربان جاؤ، یہ ایمان ہی تو ہے۔ اسرائیل نے ایسا بم چلایا ایک بلڈنگ کو، اللہ اکبر، کبھی نست نابود کر دیا، اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، عورتیں بچیاں مر گئے۔ ایک بچہ دیکھا، ملبہ لوگ صاف کر رہے تھے، 37 دن کے بعد ملبہ صاف کیا تو پتہ یہ چلا کہ معصوم بچہ، 3 مہینے کا بچہ 37 دن کے بعد بھی وہ ملبے کے اندر میں زندہ تھا۔ میرے اللہ کی قدرت نہیں تو کیا، میرے اللہ کی طاقت نہیں تو کیا؟ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے انشاءاللہ۔ شراب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، جوا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، حرام کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ قربان جاؤ، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ جان جائے تو چلی جائے، گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، کھیتی چھنتی ہے تو چھن جائے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ نبی کی سیرت کا جلسہ سجا نوجوانوں، اور فلسطین کے نوجوان کا کچھ پیغام ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو انشاءاللہ چلتے چلاتے 1-2 مطلب میں ہے، سنا دو۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم
بولو مسلمانوں. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز اس سے پہلے کہ اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو میرے بچوں. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے. نماز تو دینا چاہتی ہے. نماز تو نوازنا چاہتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے قرآن میں کہا کہ لوگوں بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے, بے حیائی سے, بے شرمی سے روک دے گی, بچا دے گی. شرط ہے کہ تمہیں نماز پڑھو. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. ایک وہ جو پاگل ہو گیا, پاگل پر نماز کب تک معاف ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے تب تک معاف ہے. اور جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہو گئی. دوسرا وہ جو مر گیا, مردے پر نماز نہیں ہے. مردے پر نماز نہیں ہے. جو مر گیا نماز معاف. مردے پر نماز نہیں ہے. تو ایک پاگل پر نماز نہیں ہے اور ایک بولو بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہو. سوچو یہ دونوں میں سے کس میں سے یا تو پاگل ہیں یا تو مر گئے. نوجوانوں ہم نے مسجد کو دیکھا الحمدللہ اتنی خوبصورت مسجد ہے. قربان جائیے. اور جلسے کا دن عشاء کا وقت ہو. میں نے دیکھا 2 صفیں نمازی تھی. اتنی بڑی مسجد ہے. ہمارا بچہ روڈ پہ ٹہل رہا تھا. ہمارا بچہ دنیاوی گفتگو میں لگا ہوا تھا, دنیاوی کاموں میں لگا تھا. نماز کی پرواہ نہیں. کہاں گیا ایمان کہاں ہے؟ میرے بچوں نماز پڑھو, مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا انشاءاللہ. دیکھو میرے بچوں, صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے اسے بھولا نہیں کہتے. اسے بھولا نہیں کہتے. ٹھیک ہے تم نے صرف جمعہ پڑھتے ہو, جمعن میاں ہو. تو میرے بچوں کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز نہیں ہے. یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے. ارے جہاں ٹائم ملے وہی نماز پڑھ لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ, کاروبار چھوڑ دو, بزنس چھوڑ دو, تجارت چھوڑ دو, کاشتکاری چھوڑ دو. نہیں, اسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا. سفر میں ہو ٹائم ملے نماز پڑھ لو. کھیت میں ہو, دور ہے, اذان ہوگا وقت, نماز کا وقت ہو گیا ہے, پانی ہے وضو بنا کر نماز کھیت میں پڑھ لو. پانی نہیں ہے مٹی ہے تیمم بنا کر نماز وہی ادا کر لو. تاجر ہو, تجارت کرتے ہو, دکان میں ہو, الحمدللہ مسجد دور ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, وہیں پر نماز دکان ہی کے اندر میں نماز پڑھ لو. گھر میں ہو, محلے میں ہو, مسجد قریب ہے, الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پابندی ہے میرے بچوں. کیا لیں جہاں پر میرے اللہ نے رات دن ملا کر 24 گھنٹے ہمیں دیے, کیا ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ ارے بولو بھائی, ارے بولو بھائی, نکال سکتے کہ نہیں؟ ارے 10 منٹ فجر, 10 منٹ فجر, 15 منٹ ظہر, کتنا ہوا؟ ارے جلدی بولو بھائی. 10 منٹ عصر 35. اچھا 10 منٹ مغرب 45, 15 منٹ عشاء. بولو بھائی 60 منٹ ہوئے. جس اللہ نے 24 گھنٹہ ہمیں دیا اس اللہ کے لیے ہم 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ اس اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالو. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে.
साज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बल्कि काम को ये बोलो कि अभी मेरी नमाज का वक्त है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करेंगे। इंशाल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों। आज फजर से लेकर वादा करो इंशाल्लाह इस जलसे से नबी का सीरत का जलसा सजा हो मेरे बच्चों। एक वादा करो कि इंशाल्लाह भूल भी हमसे, गलती भी हमसे गुनाह कर बैठे, अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों पक्का सच्चा तौबा करके इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर वादा करो कि मौत की सुबह तक इंशाल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने बच्चे मेरे तैयार हैं? पक्का वादा करना मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह इन बच्चों के नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, अल्लाह हमारे बच्चों को सजदे की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों के सजदों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है। और कुर्बान जाओ, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, कहा कि या अल्लाह, कहा कि तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह तोहफा में क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? यहाँ तो 5 नहीं पढ़ लो जी। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के रसूल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोले अल्लाह चाहिए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए 3.5 हो गए 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोली 5। बोला फिर जाइए, फिर गए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब चली जाइए, फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले फिर 5 कम हुई, 40 रह गई। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बचे। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। 45 वक्त की नमाजें अल्लाह ने कम कर दी। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 वक्त की कम हो गई। कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा वो लोग जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बड़ा अच्छा दिल होता है, अगर एक बार चले जाते तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब का ऐलान हुआ, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम कर दिया, 45 वक्त की कम कर दिया, 5 वक्त की रह गई। मेरे महबूब इस नमाज को आप पढ़ेंगे, मेरा बंदा पढ़ेगा, मेरी बंदी पढ़ेगा, नमाज वो 5 वक्त का पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह आपको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों रोटी रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, खेत खलियान में बरकत नहीं है, कुर्बान जाओ हमने नमाज को छोड़ रखा है, अल्लाह के हुक्म की हम पाबंदी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है। और देखते नहीं क्रिकेटर लोग जो भी मुसलमान होता है क्रिकेट खेलते खेलते पानी पीने का टाइम मिलता है तो पहले मुसल्ला बिछा के मैदान में नमाज पढ़ता है। सबक कुछ सीखो, कम से कम उसी लोगों तो सीख लो। उलमा से नहीं सीख पा रहे हो, कारी साहब इमाम साहब से नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम मोबाइल में टीवी में उन लोगों को देखते हो, कम से कम मेरे बच्चों उनसे भी तो सीख जाओ। नमाजों की पाबंदी करो
میرے بچوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. قربان جاؤ اللہ پوچھے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قربان جاؤ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بہت سارے بچوں کو ہمارے ابھی تک الحمدللہ وضو کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں. بہت سارے بچے ہمارے یہ کب سیکھو گے؟ مدرسے میں پڑھے نہیں تو ابھی بھی تو وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, پڑھ سکتے ہو. ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے, بچوں کے لیے مکتب کھولا, مدرسہ بنایا, بڑوں کے لیے بھی تبلیغ کا مدرسہ. 40 دن 4 مہینے لگاؤ سال بعد قرآن پڑھنا نہیں جانتے جان جاؤ گے, دین نہیں جانتے سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. وقت لگا کر تو دیکھو انشاءاللہ عمل کرو گے. ہاں قربان جاؤ میرے بچوں دین سیکھو. ایک لڑکا جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا, اس کا ایک ساتھی آیا, خطبے کا ٹائم ہو گیا, بولا اگر ابھی کیا کر رہا ہے, ابھی وضو بنا رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. بولا وضو بنا رہے ہیں, بولا وضو چکر میں رہے گا نماز چھوٹ جائے گی. لوٹا وہیں چھوڑ دیا, مسجد پہنچ گیا, 1 رکعت نماز چھوٹ گئی, 1 رکعت نماز ملی. نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول لے رہا, اگر وہ وضو چکر میں رہتی 3 رکعت نماز نہیں ملی. نماز ہوئی, ارے بولو نا نماز ہوئی. میرے بچوں دین سیکھو, دین سیکھو. وضو میں 4 فرض ہے, وضو نہیں ہوگا نماز نہیں. وضو میں 4 فرض ہیں. چہرے کا دھونا, چہرہ کہاں ہے, چہرہ ہے کہاں تک, یہ ٹھوڑی کے نیچے سے پیشانی تک, اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک یہ پورا چہرہ ہے. پہلا فرض چہرہ دھونا. دوسرا فرض ہاتھوں کو دھونا, یہاں ہاتھوں کو دھونا. تیسرا فرض سر کا مسح کرنا, یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. تیسرا فرض, چوتھا فرض ہے پیر دھونا. آسان سا ہے عمل ہے الحمدللہ, کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام امتوں, پیغمبروں کی, انبیاء کی امت ہوں گی, میری امت کروڑوں ہوگی, پہچانی جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کروڑوں میں ایک امت ہوگی کیسے پہچانی جائے گی, آدمی تو سب مل جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری امت ہوگی اس کا چہرہ چمکے گا, اس کا ہاتھ چمکے گا, اس کی پیشانی چمکے گی, اس کا پیر چمکے گا. وضو کی برکت سے اس کا چہرہ, ہاتھ, پیشانی, پیر چمکتا ہوا نظر آئے گا. تو سمجھ میں آ جائے گا یہ امت محمدیہ ہے. یہ نہ دنیا کے اندر میں نمازی تھا, نمازوں کا پابند تھا, نماز پڑھا کرتا تھا. اس لیے اللہ نے اس کے جسم وضو کے اعضاء میں اللہ نے نور پیدا فرما دیا. جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہماری پردہ نشی ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, آپ بھی اپنے گھروں کے اندر میں نمازوں کی پابندی کریں میری ماں بہنوں. اور ماں بہنوں کے لیے, اچھا ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں کیا؟ جی سن رہی ہیں. ان کے لیے تو تقریر نہیں ہوئی, لائیو بھی چل رہا ہے. ان کے لیے تو تقریر ہوئی نہیں. سب ہاں 10 منٹ اجازت ہے, اس لیے کہ مردوں کی تقریر ہو گئی, نوجوانوں کی تقریر ہو گئی, بچوں کی تقریر ہو گئی. ہماری ماں بہنیں, اصل تقریر تو ان کے لیے ہونا چاہیے, اصل تقریر تو ہماری ماں بہنوں کے لیے ہونا چاہیے. میری ماں بہنوں, میرے ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, میری بیٹیوں سنو, تمہارے لیے 4 کام ہیں. کئے کام ہیں دنیا میں؟ چاٹئی کاج کوڑے لو, جنت راہ کا دروازہ, چٹئی دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. اب وہ 4 کام کیا ہیں میری ماں بہنوں؟ وہ 4 کام کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں 4 کام کر لو, 4 عمل کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلا کام میری ماں بہنوں, جب نماز کا وقت ہو جائے نمازوں کی پابندی کر لینا. دوسرا کام میری ماں بہنوں, رمضان کا مہینہ پاؤ, روزہ رکھ لینا. تیسرا کام میری ماں بہنوں, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت فرمانا. چوتھا کام میری ماں بہنوں بڑا آسان ہے, یہ ہے اپنے
اپنے شوہر کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ دنیا میں یہ 4 کام میری ماں بہنوں کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ جو ہماری ماں بہنیں نہیں آئی ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ، دنیا میں حوا کی بیٹیوں دنیا میں 4 کاج کورے نو جنت راٹ کا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ۔ یہ ہماری ماں بہنیں بڑی سیدھی سادی، بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جن کی بیوی ہے اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تیری روزی میں برکت دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بزنس نہیں چل رہا ہے تو دیکھو کہیں تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے رو تو نہیں رہی ہے۔ کہیں تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے رو تو نہیں رہی ہے، تم تکلیف تو نہیں دے رہے ہو بیوی کو، تم پریشان تو بیوی کو نہیں کر رہے ہو، تم بیوی کو گالی تو نہیں دے رہے ہو، بیوی کو تم مار تو نہیں رہے ہو، بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو۔ دیکھو، پوچھو بیوی سے، بیوی تم سے راضی ہے کہ نہیں؟ نبی کا سیرت کا جلسہ سجائے میرے بچوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنت ہے نبی کی، بیوی کو لقمہ بنا کر کھلانا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ والحمد۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول لقمہ بنا کر منہ میں کھانا کھلا دیتے تھے۔ ابھی نوجوان، اگر ہمارا بچہ نوجوان اگر بیوی کو کھانا کھلا دے تو اس کی ماں کہے گی ہمارے بیٹا اگر دماغ گھما دو گے، جادو کر دو گے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی تو اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا لینا۔ اما عائشہ نے روک دیا، پانی رکھ دیا، پیالہ رکھ دیا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہاں سے منہ لگایا، یہ پیالہ میں کہاں سے منہ لگا کر پانی پیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے، تو آپ نے وہیں سے اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ یہ بیوی کی محبت بتا دو، بیوی سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اللہ تیری روزی میں برکت دے گا۔ ارے کسی کے گھر کی بیٹی ہے، وہ شہزادی تھی، قربان جاؤ، وہ تمہارے گھر کی رہنی ہے، اس گھر کی ملکہ ہے، اور قربان جاؤ یہ وہ ماں ہے، یہ وہ بیوی ہے تمہاری جس کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ ارے کسی کی ماں بنے گی، اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کا مقام ہے، اس کے مقام کو سمجھو۔ ارے بیوی ہے، بیوی ہے، بیوی ہے، یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ اور میری ماں بہنوں سنو، نوجوانوں سنو، یہ بیوی کے اوپر میں نہیں ہے کہ روٹی بنا کر تم کو کھانا کھلائے، وہ تمہارے بدن کا میلا کپڑا دھوئے۔ میری ماں بہنیں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ کو۔ ہاں تو نکاح، اچھا جی بتائیے، نکاح جب کرتے ہیں تو نکاح میں حضرت نکاح پڑھاتے ہیں، مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ عبداللہ صاحب کی بیٹی بی بی نسرین دین مہر 25,000 علاوہ نان نفقہ کے تمہارے نکاح میں دیا گیا، تم نے قبول کیا؟ آپ نے کہا کہ جی میں نے قبول کیا۔ علاوہ نان نفقہ کے، نان مانا روٹی، نفقہ مانا کپڑا، تو روٹی بھی تم بناؤ، تم نے قبول کیا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں اگر روٹی بنا کر کھلا دیتی ہے تو قربان جاؤ، یہ ان کا حسن اخلاق ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ میری ماں بہنوں تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، انشاءاللہ ان کا سیوا کرو، اللہ تمہیں جنت کے اندر میں داخل فرمائے۔ اپنی بچیوں کو سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ، اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ شوہر کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کا مہینہ جب پاؤ روزہ رکھ لینا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، پردے کا اہتمام کرنا۔ میرے ماں بہنوں کوئی غیر محرم تیرے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کونین کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہہ رہی ہے، اے علی
ہو سکتا ہے کل میں رہوں یا نہ رہوں اور قربان جائیے، لیکن علی ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالیے گا۔ فاطمہ ایسا کیوں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کائنات کے لخت جگر کا ٹکڑا، اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ یا علی، رات کے اندھیرے میں اس لیے میرے جنازے کو اٹھائیے گا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اللہ کبیرہ، میری ماں بہنوں اور قربان جاؤ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، کسی غیر محرم پہ تمہارا نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پاک دامن رہو میرے بچوں۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہ کو نیچی رکھنے کے لیے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی غیر محرم کے اوپر میں اس کی نظر نہ پڑے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، جن نوجوانوں نے یہ جلسہ کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ دن و رات محنت و مشقت کر کے اس جلسے کو اس منزل تک پہنچایا۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں، ان بچوں کو، ان بزرگوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حیات سے رکھا تو انشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں حاضری کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، دعا ہوگی شاید، اور دعا کے بعد انشاءاللہ فجر کی اذان کا بھی وقت ہوا چلا ہے۔ الحمدللہ وضو بنا کر اپنا گھر نہ جا کر سب سے پہلے مسجد کے اندر میں داخل ہونا، فجر پڑھنا، فجر پڑھ کر جا کر پھر الحمدللہ آرام کرنا۔ الحمدللہ کاروبار ہے، کاروبار میں چلے جانا، لیکن ابھی جا کر مت سونا، اس لیے کہ ابھی سوؤ گے تو پھر فجر نہیں پڑھ پاؤ گے، اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہوگا، اسی لیے کہ پوری رات جلسہ سنے اب فجر نہیں پڑے، پوری رات کا بیٹھنا بیکار ہے۔ دیکھا جلسے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ تمام خطیوں کی طرف کر لیتے تھے۔ دیکھا کہ ایک ساتھی نہیں ہے تو آپ نے پوچھا اور ساتھیوں سے، بھائی عبداللہ نہیں آیا؟ پتا نہیں، شاید طبیعت خراب ہوگی۔ بولا چلو چلتے ہیں اس کے گھر پہ۔ اب فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ بڑھیا کہنے لگی یا امیر المومنین، وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، پوری رات نفل پڑھ رہا تھا، پوری رات نفل پڑھتا رہا۔ اب فجر کے ٹائم میں اس کی آنکھ لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاش وہ پوری رات نفل نہ پڑھ کر کے سو جاتا، فجر پڑھ لیتا، یہ اس سے بہتر تھا۔ پوری رات نفل نہ پڑھتا، وہ سویا رہتا، فجر پڑھ لیتا، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو
تو میرے بچوں جلسہ سجائے ہو تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنا، عصر کا ہو جائے عصر کی پڑھنا، مغرب کا ہو جائے مغرب کا پڑھنا، عشاء کا ہو جائے عشاء کا پڑھنا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا، الحمدللہ۔